آج کے درس سے کہ آپ نے فجر یا ظہر کی سنتیں شروع کی اور جماعت کی نماز قائم ہو گئی، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سنتیں مکمل کر دینی چاہیے یا فوراً جماعت کی نماز کے اندر شریک ہونا چاہیے؟ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، یہ چونکہ سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو اب آپ یہ شروع کر چکے اور جماعت کی نماز قائم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر دوسری صورت ہو، یعنی ظہر یا فجر کی سنتیں شروع کر چکا ہے، تو فجر میں یہ سنتیں پوری کر لیں اور جماعت میں شریک ہو جائے، بشرطے کہ سنتوں میں مشغولی کی وجہ سے جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ دیکھیں، آپ جب مسجد میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے اور آپ نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، تو اب آپ کو چاہیے کہ فجر کی سنتیں آپ پڑھیں، چھوڑیں نہیں اس وقت تک کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے اس میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، یعنی نماز مجھ سے چھوٹے گی نہیں اگر میں سنتیں ادا کروں گا۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ البتہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں فجر کی یہ 2 سنتیں پڑھوں گا تو امام سلام بھی پھیر دے گا، نماز ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ وہ 2 سنتیں نہ پڑھیں اور فوراً آ کر جماعت کی نماز میں شریک ہو، اندیشہ نہ ہو۔ جبکہ ظہر کی سنتوں میں یہ 2 رکعات پوری کر کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب تک تو بات تھی وہ فجر کی نماز کی تھی، اگر آپ نے ظہر کی نماز میں سے پہلے 4 سنتیں، آپ نے یہ 4 سنتیں شروع کی اور امام آ کر مصلی پر کھڑا ہوا، نماز شروع ہوئی، تو اگر آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا دے تاکہ 2 ہو جائے اور دوسری رکعت پر آپ سلام پھیر دیں۔ وہ سنتیں جو 4 ہیں ظہر سے پہلے، آپ نے نیت تو 4 کی تھی، لیکن اب امام مصلی پر آ چکا ہے، جماعت قائم ہو گئی ہے، تو اسی صورت کے اندر آپ 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں اور آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ اپنی 2 سنتیں پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ وہ 4 سنتیں پڑھیں جو ظہر کی نماز سے پہلے آپ کو پڑھنی تھی جو آپ نہ پڑھ سکے، تو وہ 4 سنتیں بھی آپ پڑھ لیں۔ تو کہا کہ جب کہ ظہر کی سنتوں میں یہ 2 رکعات پوری کر کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، ظہر کی سنتوں کی فرضوں کے بعد قضا کر لیں، اور وہ بتا دیا کہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ وہ 2 رکعات پڑھیں جیسے کہ آپ عام طور پر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 4 رکعات پڑھیں جو آپ نے فرض نماز سے پہلے جو پڑھنی تھی جو آپ نے نہیں پڑھی۔ کہا یہی حکم خطبہ جمعے کا ہے کہ اگر جمعے کی سنتیں شروع کرنے کے بعد خطبہ جمعہ شروع ہو جائے تو 2 رکعات پر سلام پھیر دیں اور خطبہ سنیں اور بعد میں ان سنتوں کی قضا کریں۔ دیکھیے، خطبہ سننا چونکہ واجب ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام اب ممبر پر بیٹھ چکا ہے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہو کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد سنتیں پڑھنا یا کوئی بات چیت کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا اور کوئی بیہودہ حرکت کرنا، یہ سب بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ امام جب ممبر پر بیٹھ جائے تو اسی صورت کے اندر فوراً متوجہ ہو کر خطبہ سننا چاہیے، اور خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ آپ سوچیں کہ جب خطبے کے دوران نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو خطبے کے دوران بات چیت کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو خطبے کے دوران آپ سنتیں بھی نہ پڑھیں۔ اگر آپ نے پہلے سے سنتیں شروع کی تھی اور امام آ کر ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھا تو ایسی صورت کے اندر آپ 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر آپ جمعے کا خطبہ سنیں۔ دوسری حالت کا حکم، دوسری حالت یہ ہے کہ یہ شخص جب مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اب اگر فجر کی نماز ہے تو مسجد سے باہر یا مسجد کے کسی کونے میں پہلے سنتیں ادا کرے پھر جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ لیکن اگر فجر کی سنتوں میں مشغولی کی وجہ سے جماعت فوت ہو جانے کا خدشہ ہو تو سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائے اور طلوع آفتاب کے بعد سنتیں قضا کر لیں۔ ظہر کی نماز ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ فرض پڑھے، اس کے بعد سنتوں کی قضا کریں۔ تیسری حالت یہ کہ اپنی فرض نماز آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں جماعت کا انتظام ہوا، جماعت کی نماز قائم ہوئی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اپنے فرض پڑھ لینے کے بعد جماعت کھڑی ہو رہی ہے
تو یہ شخص مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ظہر اور عشاء کا وقت ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا مکروہ ہے۔ ظہر کی نماز آپ اکیلے فرض پڑھ چکے ہیں یا عشاء کی نماز آپ اکیلے فرض پڑھ چکے ہیں، پھر آپ مسجد میں آ گئے، مسجد میں دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں آپ مسجد سے جائیں نہیں بلکہ جماعت میں شریک ہو جائیں اور امام کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ نماز آپ کی نفلی ہو جائے گی۔ البتہ اگر فجر کی نماز آپ اکیلے پڑھ چکے ہیں یا مغرب کی نماز آپ اکیلے فرض پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو اسی صورت کے اندر آپ جماعت کی نماز میں شریک نہ ہوں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور مغرب کی نماز میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور 3 رکعت نوافل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر ظہر اور عشاء کی نماز کا وقت ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ شخص جماعت کی نماز سے اعراض کر رہا ہے۔ اگر فجر، عصر یا مغرب کا وقت ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ شخص شرعی مجبوری کی بنا پر جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فجر اور عصر میں فرضوں کے بعد نفل ممنوع ہے اور مغرب میں نفل ممنوع تو خیر نہیں ہے، البتہ جماعت میں شریک ہو کر 3 رکعت نفل کی کوئی صورت جائز نہیں، اور 4 رکعت پڑھے گا تو امام